میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ حکم دیا ایک مینڈا لایا جائے جو کہ سینگوں والا ہو، اور وہ یطأ فی سواد و یبرک فی سواد و ینظر فی سواد، وہ اس کے پاؤں بھی کالے، وہ بیٹھتا بھی، مطلب اس کا نیچے پیٹ بھی کالا، اس کی آنکھیں بھی سیاہ، مطلب کجلا چھترا لایا گیا۔ تو اماں جی فرماتی ہیں کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلم المدیہ، جاؤ چھری لے کے آؤ۔ تو میں چھری لے آئی۔ آپ نے فرمایا اس کو تیز کرو پتھر پر، تو میں نے تیز کر دیا۔ پھر آپ نے چھری پکڑی اور اس مینڈے کو لٹایا، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ اس کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ اس جانور کو قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ تو امت محمد، جو شخص فوت ہو جائے وہ امت سے خارج نہیں ہوتا، وہ امت میں شامل ہوتا ہے، اس لیے میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ میت کی طرف سے علیحدہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، یعنی ایک بندہ اس کا والد فوت ہو گیا، وہ 2 جانور لے کے آئے، ایک اپنی طرف سے کرے، ایک اپنے والد صاحب کی طرف سے کرے، تو ایسا کرنا غلط ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے ایک جانور لے کے آیا یا 2 جانور جتنے بھی لے کے آیا اپنی طرف سے ہی کرے، ساتھ ان کو بھی شامل کر لے کہ اللہ یہ میری طرف سے، میرے والدین کی طرف سے قبول و منظور فرما، یعنی اپنے جانور میں میت کو شریک کر لے۔ تو میت کی طرف سے مشترک قربانی کرنا جائز ہے، مستقل قربانی کرنا جائز نہیں ہے، علیحدہ جانور کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث جس میں یہ ذکر ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا کرتے تھے، وہ روایت ضعیف ہے، لہٰذا میت کی طرف سے علیحدہ جانور ذبح نہیں کیا جا سکتا، علیحدہ حصہ بھی نہیں ڈالا جا سکتا۔ کوئی بندہ حصہ ڈال رہا ہے اپنے حصے میں شریک کر لے، علیحدہ جانور کر رہا ہے اپنے جانور میں شریک کر لے، لیکن علیحدہ قربانی میت کی طرف سے کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اپنی قربانی میں شریک کرنا یہ جائز ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو اپنی قربانی میں شریک کیا ہے۔